سے لوگ بڑے الجھن میں آتے ہیں کہ یہ رمضان کا روزہ کیوں رکھنے کا اور اتنا ہارڈ ورک کیوں کرنے کا، اتنی تکلیف کیوں اٹھانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیار سے تسلی دی۔ اللہ نے فرمایا اکیلے تم پر تھوڑی روزے فرض کیے، اگلی امتوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے۔ اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندو تم پر روزے فرض کیے گئے، اگلی امتوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے۔ بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک واقعہ سناؤں کہ یہ رمضان ہمارے لیے اللہ نے بہت سہولت کر دی، اللہ نے بہت آسانی کر دی۔ اللہ نے خود فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ فرماتے میں تمہارے لیے آسانی کرنا چاہتا ہوں۔ اتنی آسانی کر دی کہ اللہ نے روزے کے وقت کو شارٹ کر دیا، کم کر دیا۔ ورنہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب پہلی مرتبہ رمضان فرض ہوا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، اور رمضان جب پہلی مرتبہ فرض ہوا تو روزے کا ٹائم کیا تھا؟ روزے کا ٹائم یہ تھا کہ پورے 24 گھنٹے روزے رکھنے کا۔ صرف افطار کا ٹائم تھا کہ مغرب کا وقت شروع ہو آدمی کو افطار کرنے کا، اور جب نیند آ گئی یعنی ہر آدمی سو گیا اس کا روزہ شروع ہو گیا۔ یعنی مغرب کے وقت افطار کرنے کا، اور افطار کرنے کے بعد جیسے مغرب پڑھ لی، عشاء پڑھ لی، آدمی سو گیا، جو سو گیا اس کا روزہ شروع ہو گیا۔ وہ تو ایسا ہوا کہ مدینہ پاک میں ایک صحابی، بہت غریب صحابی جن کا نام ہے حضرت قیس بن سرمہ، نام ہے حضرت قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیچارے رمضان کا مہینہ اور معلوم نہیں وہ جنگلوں میں لکڑے کاٹتے ہوں گے یا بہت بھاری کام مزدوری کا کرتے ہوں گے۔ وہ مغرب کے وقت اپنے گھر پر آئے اور افطار کا وقت تھا، اپنی بیوی کو کہا کہ افطار کراؤ۔ بیوی نے کہا دیکھو افطاری کے لیے اس وقت کچھ تیار نہیں ہے، لیکن میں تھوڑی دیر میں تیار کروں گی، آپ تھوڑی دیر بیٹھو، میں افطار کی تیار کرتی ہوں۔ اب وہ بیوی افطاری تیار کرنے لگی، یہ دن بھر کے تھکے ہوئے یہ سو گئے۔ اب سو گئے تو ان کا روزہ شروع ہو گیا۔ اب بیوی نے جب افطاری کا سامان تیار کیا، ان کے سامنے لائی تو ان کو جگایا تو انہوں نے کہا میں تو سو گیا تھا۔ کہاں آپ سو گئے تھے؟ آپ کا تو پھر دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ اب وہ حضرت قیس بن سرمہ روئے، کچھ کھائے نہیں، اللہ کا ڈر، پیارے نبی کی محبت، روزے سے محبت، کچھ کھائے نہیں، اور انہوں نے ایسے ہی اپنا روزہ شروع کیا۔ دوسرے دن ایک روایت میں آتا ہے کہ ظہر کی نماز پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد اپنے گھر جاتے جاتے بے ہوش ہو گئے کیونکہ کتنا لمبا سمے گزرا، کتنا لمبا وقت گزرا، نہ پانی کا گھونٹ پیٹ میں گیا، نہ کھانا گیا، اور وہاں عرب کی گرمی، چلاتی گرمی، اور پھر مزدوری کا کام کرنا۔ حضرت قیس بے ہوش ہو گئے، ایک روایت میں نماز میں بے ہوش ہو گئے، ایک روایت میں ظہر کی نماز کے بعد بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہ میری امت کے لیے آسان کر دے، اللہ میری امت کے لیے آسان کر دے۔ اللہ نے فوراً ٹائم ٹیبل بدل دیا، ہمارے نبی کا ہاتھ اٹھانا اور اللہ کا ٹائم ٹیبل بدل دینا۔ اللہ نے فوراً فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ ابھی جو روزے کا ٹائم ہے، جو ہم صبح میں سحری کرتے اور مغرب کے وقت افطار کرتے، اللہ نے یہ ٹائم دے دیا اور کہا باقی پوری رات تم کھاؤ پیو، یہاں تک کہ صبح سحری کا وقت ختم ہو وہاں تک کھاتے رہو پیتے رہو۔ اللہ نے زیادہ وقت کھانے پینے کا دے دیا اور روزے کا وقت شارٹ کر لیا۔ یہ ایک صحابی کی قربانی۔ اور میں ایک مسئلہ بھی بتاتا چلوں کہ سحری میں جتنا دیر کرو، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہاں سحری میں دیر کرو اور افطار میں جلدی کرو۔ کیوں؟ کوئی سوچے گا کہ مطلب یہ تو روزے کو جلدی لپیٹنا ہے، سحری دیر سے کرنا، افطار جلدی سے کرنا۔ ہاں کیونکہ بندہ بتانا چاہتا ہے اللہ میں زیادہ بھوکا نہیں رہ سکتا، اللہ میں زیادہ پیاسا نہیں رہ سکتا، اس میں عاجزی ہے، انکساری ہے، عبدیت ہے، اس لیے سحری میں دیر کرو، آخر وقت تک سحری کرو۔ یہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جیسا غروب ہو جائے افطار میں جلدی کرو، یہ بھی ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک میں واقعہ یاد آ گیا، وہ بتا دو کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری کر رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سحری کے دسترخوان پر بیٹھے، ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے، اور ساتھ میں حضرت عباس
بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی دو صحابہ کرام حضرت علی اور حضرت عرباز بیٹھے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے سحری کر رہے اور کچھ بکرے کا گوشت پکا ہوا ہے، وہ سحری میں اللہ کے رسول تناول فرما رہے. اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول سحری کا وقت ختم ہو گیا، میں اذان دینے جا رہا ہوں، میں اذان دینے جا رہا ہوں، سحری کا وقت ختم ہو گیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی توجہ نہیں دی، آپ بھی کھا رہے، حضرت علی بھی کھا رہے، حضرت عرباز بھی کھا رہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر حضرت بلال آئے اور آ کر ایک جملہ کہا، واللہ لقد اصبحت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا، اللہ کے رسول اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا. ہمارے نبی نے فوراً ہاتھ رکھا، نیچے رکھ دیا، کھانے والا ہاتھ جو اٹھا تھا ہمارے نبی نے نیچے رکھا اور کہا بلال، اے بلال ابھی سحری کا وقت باقی ہے اور میں آخری وقت تک سحری کرتا ہوں اور میرے ساتھ علی بھی آخری وقت تک سحری کرنے والے، حضرت عرباز بھی آخری وقت تک سحری کرنے والے، لیکن بلال ابھی سحری کا وقت باقی تھا لیکن تو نے قسم کھائی نا، واللہ لقد اصبحت، تو نے قسم کھائی اللہ کی قسم، بس اللہ کو تیرا یہ قسم کھانا اتنا اچھا لگا کہ میرے بلال نے زمین پر قسم کھائی ہے، اللہ نے سحری کا وقت اسی وقت ختم کر دیا. میرا ہاتھ میں لقمہ تھا منہ میں جاتا، اس سے پہلے تیری قسم پر اللہ نے سحری کا وقت ختم کر دیا. اسی کو کہتے ہیں کوئی اللہ کا ولی جب قسم کھاتا ہے نا اللہ اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے. حدیث پاک میں لکھا رب اشعث مغبر لو اقسم علی اللہ لابر، بہت سے پراگندہ حال پراگندہ بات جن کو ہم دیکھتے ہیں جو چل رہے زمین پر، کتنے علماء کو ہم دیکھتے سیدھا سادہ کپڑا پہنے چل رہے، لیکن اللہ فرماتے یہ معمولی بندہ نہیں ہے، یہ زمین پر قسم کھائے گا میں آسمانوں پر اس کی قسم کو پورا کروں گا. اور حضرت بلال سے بڑھ کر کون رتبے والا اور مقام والا اور ولایت والا ہوگا کہ قسم کھائی زمین پر اللہ نے اس کو پورا کیا آسمان پر. تو خیر میں اس وقت تو یہی کہوں گا کہ رمضان میں ہمارے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں، بلکہ اللہ نے لانگ ٹائم کو شارٹ ٹائم بنا دیا، اللہ نے لمبے وقت کو مختصر بنا دیا. اور یہ ہم پر احسان ہے، امت محمدیہ پر احسان ہے کہ اگلی امتوں نے معلوم نہیں کتنے کتنے گھنٹوں کے روزے رکھے اور ہمارے لیے بہت کم گھنٹے کر دیے اللہ نے. تو رمضان کو بھاری نہ سمجھے. حدیث میں لکھا ہے روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور خوشی خوشی. کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن کیا کہیں گے یار بہت لمبا ٹائم ہو گیا، بہت پیاس لگی اور بہت سخت گرمی ہے اور اللہ کو روزہ رکھوانے سے کیا ملا. نہ، اس میں روزے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، احتسابا، ہمارے نبی فرماتے رمضان کا روزہ رکھے ایمان کی حالت میں اور خوشی خوشی بشاشت کے ساتھ رکھے. فائدہ کیا ہوگا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے اگلے گناہ اللہ سارے کے سارے معاف کر دیں گے.